الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فعن تميم الداري رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم حضرات علماء کرام، معزز سامعین، حسنہ سینٹر اسٹریٹ فورڈ لندن کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی اس دینی اور ایمانی محفل میں شرکت و حاضری ہم سب کے لیے سعادت و شرف کا باعث اور ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی دین کی نسبت پر ہمارے اور آپ کے اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں جو مفید باتیں اللہ پاک کی توفیق سے ہمارے سامنے آئیں، باری تعالی ہم سب کو ان پر عمل کی دولت سے بھی بہرور فرمائے۔ ابھی ہم نے آپ کے سامنے سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جس فرمان مبارک کو ذکر کیا ہے، وہ جوامع الکلم میں سے ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کو باری تعالی نے جن کمالات و خصوصیات سے نوازا تھا، ان میں ایک خصوصیت یہ تھی کہ مختصر سے جملوں میں علوم و معارف کا سمندر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم دنیائے انسانیت کے سامنے پیش فرما دیا کرتے تھے۔ چند جملوں پر مشتمل جو ارشاد گرامی آپ کو سنایا گیا، یہ بھی اسی قبیل کا ہے۔ جب آپ نبی کریم علیہ السلام کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے ان کلمات کی گہرائیوں میں اتریں گے تو اس نتیجے پر پہنچے بغیر نہیں رہیں گے کہ پیغمبر علیہ السلام نے اپنے ان کلمات عالیہ کے ذریعے دین و شریعت کا خلاصہ، مغز اور نچوڑ امت کے سامنے پیش فرما دیا۔ یعنی انسانی زندگی کا کوئی گوشہ حقوق اللہ یا حقوق العباد سے تعلق رکھنے والا کوئی پہلو ایسا باقی نہیں رہ جاتا ہے جس پر روشنی نبی پاک علیہ السلام کے اس ارشاد مبارک کے ذریعے نہ پہنچتی ہو اور نہ پڑتی ہو۔ یہ کمال اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کو عنایت فرمایا تھا، اس لیے کہ قرآن مقدس جس طرح اللہ کا کلام ہے اور قرآنی آیات کی تشریح و تفسیر کے لیے کوئی حدود نہیں ہے، یعنی آیات قرآنیہ علوم و معارف کا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ ساری زندگی انسان کسی آیت قرآنیہ پر روشنی ڈالتا رہے، تفسیر و تشریح کرتا رہے، حق نہیں ادا ہو سکتا۔ ایسے ہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کو بھی وہ جامعیت اللہ کی جانب سے عطا کی گئی ہے کہ ان کی تشریح کا حق ادا کرنا بھی ممکن نہیں۔ آپ کی زبان سے ادا ہونے والے جملے بھی در حقیقت اللہ کا کلام ہیں۔ آپ کی زبان پر وہی کلمات و جملے آتے ہیں جس کا مضمون نبی پاک علیہ السلام کے دل میں القا کیا گیا ہوتا ہے، ڈالا گیا ہوتا ہے۔
قرآن کریم بھی وحی ہے اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات عالیہ بھی وحی ہیں، بس فرق یہ ہے کہ قرآن پاک وحی متلو ہے، قرآنی الفاظ بھی اللہ کی جانب سے اتارے گئے ہیں، لیکن احادیث نبویہ وحی متلو نہیں ہیں۔ احادیث نبویہ میں الفاظ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ہیں، اور معانی اور مفاہیم کا اور مضمون اور مواد کا القاء اللہ کی جانب سے آپ کے دل میں کیا گیا۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی مرضی سے جو چاہیں بولیں ایسا نہیں ہوتا، آپ وہی بول اپنی زبان سے ادا فرماتے ہیں، انہی جملوں کا تکلم فرماتے ہیں جو بذریعہ وحی آپ کے دل کے اندر اتارے جاتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جو حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کی گئی وہ جوامع الکلم کی قبیل سے ہے، اور اس کو نقل کرنے والے صحابی ہیں سیدنا حضرت تمیم ابن اوس داری رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے مذہب نصرانیت و عیسائیت سے تعلق رکھتے تھے اور عیسائی مذہب کے راہبوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ مذہبی اعتبار سے جو مقتدی اور پیشوا لوگ ہوتے ہیں نصارہ میں، ان میں حضرت تمیم رضی اللہ عنہ کی گنتی ہوتی تھی، اور فلسطین کے علاقے میں بیت اللحم کے رہنے والے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری کا علم ہوا، آپ کے سلسلے میں تفصیلات آسمانی کتابوں میں ان کے سامنے آ چکی تھیں۔ جب یہ حقیقت معلوم ہونے لگی کہ یہ وہی نبی آخر الزماں ہیں جن کا تذکرہ صحف سماویہ کے اندر موجود ہے، تو ایک وفد کے ہمراہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے 9 سال بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہوئے، اور مذہب نصرانیت کو چھوڑ کر مذہب اسلام قبول فرمایا اور آپ کے دامن فیض سے وابستہ ہو گئے۔ جو جو علامات آخری نبی کی آسمانی کتابوں میں انہوں نے پڑھی تھیں وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پاک میں موجود تھیں، ایمان لے آئے، مشرف بہ اسلام ہو گئے، اور پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالی آپ کو غلبہ عطا فرمائیں گے، اور آج جو علاقے غیروں کے قبضے میں ہیں وہ دن دور نہیں کہ جب یہ سارے علاقے آپ کے اور آپ کے متبعین کے زیر نگیں آ جائیں گے۔ فلسطین کا اور بیت اللحم کا علاقہ بھی اس زمانے میں اہل ایمان کے قبضے میں نہیں تھا، لیکن حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، وہ دن دور نہیں کہ وہ علاقہ بھی آپ کے ماننے والوں کے قبضے میں آئے گا۔ میری گزارش یہ ہے کہ جب فلسطین کا وہ علاقہ فتح ہو جائے تو اس کو میرے ہی حوالے کر دیجئے گا، کیونکہ میں وہیں کا باسی ہوں اور رہنے والا ہوں۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی وقت ان کے لیے دستاویز لکھوا دی، ہی الگ، جاؤ ہم نے وعدہ کر لیا کہ جب وہ علاقہ مفتوح ہوگا تو وہ تمہارے حوالے کر دیا جائے۔ چنانچہ خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں جب وہ علاقہ فتح ہوا تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد گرامی کے مطابق تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے اس علاقے کو کیا گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا انا شاہد، میں گواہ ہوں اس بات کا کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو وثیقہ عطا فرمایا تھا۔ فامضاہ لہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس علاقے کا رجسٹریشن تمیم داری رضی اللہ عنہ کے نام فرما دیا، لیکن کہا کہ مالک تم نہیں بنو گے، اس سے نفع اٹھانے کا حق حاصل رہے گا، ملکیت یہ حکومت کی رہے گی اور بیت المال کے قبضے میں یہ چیزیں رہیں گی، البتہ انتفاع کا، فائدہ اٹھانے کا اور نفع حاصل کرنے کا حق تمہیں حاصل رہے گا۔
یہ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ قرآن پاک سے گہرا شغف رکھا کرتے تھے اور ان چنیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں شمار کیے جاتے تھے جنہوں نے پورے قرآن پاک کو تحریری طور پر جمع فرمایا تھا، جن میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بھی ہیں، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بھی ہیں، اور تمیم داری رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین بھلا چاہنے کا نام ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ لمن، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ کس کے لیے خیر خواہی کا نام دین ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، دین نام ہے اللہ کے ساتھ خیر خواہی کرنا، اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی کرنا، اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی کرنا، مسلم حکمرانوں اور ذمہ داروں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، اور عام اہل ایمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ اس میں پورا دین آ گیا اور پوری شریعت سما گئی۔ اللہ کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو معبود و مسجود تسلیم کیا جائے، انہی کی عبدیت اور بندگی میں زندگی گزاری جائے، انہی کو حاجت روا اور مشکل کشا جانا جائے، انہی کے سامنے دست سوال دراز کیا جائے، انہی کے سامنے پیشانی جھکائی جائے، انہی سے اپنی حاجات اور ضروریات کو پورا کرنے کی درخواست کی جائے، اور ان کی کامل طور پر اطاعت و فرما برداری کی جائے۔ یہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا تقاضا ہے۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مقدس کو کلام الہی تسلیم کیا جائے، قرآن پاک کی صداقت و حقانیت پر ایمان لایا جائے، قرآن کی تلاوت کا معمول بنایا جائے، قرآنی آیات کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور قرآنی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے کا عزم و ارادہ کیا جائے۔ اگر ہم زبانی طور پر قرآن سے عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہوں اور عملی طور پر نہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہوں، نہ اس کی ہدایات و تقاضوں پر عمل کرتے ہوں، تو ہم قرآن کے ساتھ خیر خواہی کرنے والے اللہ کی نگاہ میں شمار نہیں کیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نبی برحق تسلیم کیا جائے اور آپ کی اطاعت و فرما برداری کو، اتباع اور پیروی کو اپنی زندگی کا وظیفہ جانا جائے، سنتوں سے منور زندگی گزاری جائے۔ حضور پاک علیہ السلام نے جن اخلاق کریمانہ کا مظاہرہ فرمایا، جو پاکیزہ کردار انسانیت کے سامنے پیش کیا، ان اخلاق کریمانہ اور پاکیزہ کردار کو اپنے لیے مثال اور نمونہ تصور کر کے اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی فکر کی جائے۔ محض محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیح پڑھ لینے سے کوئی رسول خدا کا حق ادا کرنے والا اور ان کے ساتھ خیر خواہی کا مظاہرہ کرنے والا نہیں قرار دیا جا سکتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر خواہی کا مطلب ان کی اداؤں پر مرنے اور مٹنے کا جذبہ رکھنا، ان کی سنتوں پر عمل کرنا، ان کی ہدایات اور مبارک طریقے کو اختیار کرنا۔ اس کے بعد تیسرے چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، دین نام ہے مسلمانوں میں ذمہ دار طبقے کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا۔ اسلامی حکومت ہو تو جو نظام حکومت چلانے والے امراء اور سلاطین ہیں، وہ اگر منشأ شریعت کے مطابق نظام چلا رہے ہیں تو ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے ان مقتدی اور پیشوا حضرات کی اطاعت میں زندگی گزاریں تاکہ اجتماعیت کی شان سماج و معاشرے میں برقرار رہے۔ اسی طرح علماء کے طبقے سے تعلق رکھنے والے جو حضرات ہیں وہ دینی اعتبار سے مقتدی اور پیشوا مانے جاتے ہیں، قرآن و سنت کے علوم
ان کے سینوں کے اندر ہوتے ہیں، حلال و حرام، جائز و ناجائز کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت ان کے اندر ہوتی ہے۔ عام لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دینی طبقے سے تعلق رکھنے والے ذمہ دار حضرات کی اطاعت میں زندگی گزارنے والے ہوں، ان کی ہدایات اور رہنمائی کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں۔ یہ ائمہ مسلمین کے ساتھ خیر خواہی کا تقاضا ہے۔ اور آخری چیز آپ نے ارشاد فرمائی کہ دین نام ہے عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا، اس میں ایک انسان پر دوسرے انسان کے جتنے بھی حقوق ہیں وہ سب کے سب آ جاتے ہیں۔ اولاد کی حیثیت سے والدین کے حقوق کو ادا کرنا یہ ان کے ساتھ خیر خواہی ہے، شوہر کی حیثیت سے بیوی کے حقوق کو ادا کرنا یہ زوجہ کے ساتھ خیر خواہی ہے، باپ کی حیثیت سے اولاد کے حقوق کو ادا کرنا یہ اولاد کے ساتھ خیر خواہی ہے، بھائی کی حیثیت سے بہن کے حقوق کو ادا کرنا بہن کے ساتھ خیر خواہی ہے، رشتہ دار کی حیثیت سے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا رشتہ داروں کے ساتھ خیر خواہی ہے، انسان ہونے کی حیثیت سے انسانوں کے حقوق کو ادا کرنا یہ انسانوں کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ کوئی شعبہ زندگی ایسا نہیں رہ گیا جس پر پیغمبر علیہ السلام نے اس ارشاد گرامی کے ذریعے روشنی نہ ڈالی۔ آپ نے کمال ایمان کے لیے اس بات کو ضروری قرار دیا کہ جب تک ہم اپنے بھائی کے لیے انہی چیزوں کو پسند کرنے والے نہیں بنیں گے جن چیزوں کو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اس وقت تک ہمارے ایمان پر کمال کی مہر نہیں لگے گی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، تم میں سے کوئی اس وقت تک مکمل مومن و مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائیوں کے لیے بھی انہی چیزوں کو پسند نہ کرتا ہو جن کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہم اگر عزت چاہتے ہیں، راحت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، عافیت کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، تو ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے بھائی کے لیے بھی عزت چاہیں، اس کے لیے بھی راحت چاہیں، اس کے لیے بھی عافیت کی تلاش و جستجو کرنے والے ہوں۔ اگر ہم خود چین سے رہنا چاہیں اور دوسروں کو بے چین کرنے کی کوشش کریں تو ہم سب کچھ ہو سکتے ہیں، سچے پکے مومن و مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالی نبی کریم علیہ السلام کے اس ارشاد عالی سے حاصل ہونے والے اسباق کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق ہمیں نصیب فرمائے۔ ہمیں اپنے سماج و معاشرے کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ دینی اعتبار سے سماج و معاشرے میں سرگرمی کا ماحول عام کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور سے ہمارے سماج و معاشرے کا جو نوجوان طبقہ ہے جو تیزی کے ساتھ بے دینی کی طرف چلا جا رہا ہے، دین کے بنیادی عقائد و مسائل سے بے خبر ہوتا چلا جا رہا ہے، ہماری اور آپ کی خیر خواہی ان نوجوانوں کے ساتھ یہ ہوگی کہ ہم دین کے پلیٹ فارم پر ان کو جمع کریں، ان کی کونسلنگ کریں، ان کی ذہنیت کو صحیح رخ پر ڈالنے کی فکر و کوشش کریں۔ اگر ہم خود نماز پڑھتے رہے اور نوجوانوں کو نماز کی ترغیب نہ دی، نوجوانوں کو قرآن کی تلاوت کی طرف نہ بلایا، نوجوانوں کو دین کے بنیادی عقائد و مسائل سیکھنے کا ماحول نہ دیا، تو صرف ان نوجوانوں سے اللہ کے ہاں سوال نہیں ہوگا، ہم سے اور آپ سے بھی سوال ہوگا کہ تم نے اس میدان میں اپنی ذمہ داری ادا کی یا نہیں کی۔ اس طرح کے جو دینی سینٹر ہوتے ہیں، جیسے حسنہ اسلامک سینٹر لندن میں قائم ہے، اور یہاں مختلف علاقوں میں یا بنگلہ دیش کے مختلف علاقوں میں اس سینٹر کے ذریعے مختلف دینی پروگرام سلسلے وار جاری کیے جاتے ہیں۔ ان سب کا مقصد یہی ہے کہ سماج و معاشرے میں دینی اعتبار سے بیداری لائی جائے اور لوگوں کو شریعت و سنت کی راہوں کے اوپر گامزن کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان فکروں سے جڑنے کی زندگی، جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابیوں سے باری تعالی ہم سب کو سرفراز فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.